بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ یہ صفحہ نمبر 331 اور آیت نمبر 30 اور 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، انا بے شک ہم لا نضیع نہیں ضائع کرتے اجرا اجر من اس شخص کا احسن عملا جو اچھے عمل کرے گا، اولئک یہی وہ لوگ ہیں اچھے عمل کرنے والے، لہم ان کے لیے جنات جنت ہے، عدن ہمیشگی والی، تجری چلتی ہے، من تحتہم الانہار اس جنت کے نیچے سے نہریں، یحلون فیہا وہ پہنائے جائیں گے اس جنت میں، من اساور کنگن، من ذہب جو کنگن سونے سے ہوں گے، ویلبسون اور وہ پہنائے جائیں گے، ثیاباً کپڑا، خضراً سبز رنگ کا، من سندس باریک ریشم سے، واستبرق اور موٹی ریشم سے، متکئین وہ ٹیک لگائے ہوں گے، فیہا اس جنت میں، علی الارائک پلنگوں پر، نعم الثواب کس قدر اچھا ہے بدلہ، وحسنت مرتفقا اور کس قدر اچھی ہے آرام گاہ۔ پیچھے اللہ رب العزت نے بیان کیا تھا فَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو تم میں سے ایمان لے آئے، جو چاہے تم میں سے کفر کر لے۔ تو جو لوگ کفر کریں گے ان کا تذکرہ کل گزر گیا، تو جو لوگ ایمان لائیں گے اب ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائیں گے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کریں گے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم نیک اعمال کرنے والوں کو جو محنت کرتے رہے ہیں ان کی محنت کو ضائع نہیں کریں گے، تو ہم انہیں بدلے میں کیا دیں گے؟ اولئک لہم جنات، ہم انہیں بدلے میں جنت دیں گے، عدن وہ جنت جو ہمیشگی والی ہے، تجری من تحتہم الانہار وہ جنت کے جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں۔ ہم محترم بھائیو، اللہ رب العزت نیک اعمال کے بدلے جنت دیں گے۔ کون سی جنت؟ جنت کی تھوڑی سی وضاحت اللہ رب العزت نے سورہ واقعہ کے اندر کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک المقربون، میرے جو مقرب بندے ہیں، فی جنات النعیم وہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، نعمتوں والی جنت میں، ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، پہلے لوگوں میں سے
جنت کے تذکرے بعد میں پہلے یہ بات سمجھ لو، سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے لوگوں میں سے وہ زیادہ ہوں گے اور بعد والوں میں تھوڑے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین کے زمانے کے لوگ زیادہ جنت میں جائیں گے، اور قرب قیامت آنے والے لوگ ان میں سے تھوڑے لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ بہرحال جو جنت میں جائیں گے ان کو وہاں پر ملے گا کیا؟ علی سرر موضونہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پر کیا ہوگا؟ پلنگ ہوں گے، چارپائیاں ہوں گی، پلنگ ہوں گے رکھے ہوئے، فیہا سرر مرفوعہ، بلند و بالا وہاں پر پلنگ ہوں گے، اور پھر ونمارق مصفوفہ، سورہ غاشیہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ونمارق مصفوفہ، پلنگوں کے اوپر ہم تکیے بھی لگا دیں گے، متکئین علیہا متقابلین، اور پھر وہ آمنے سامنے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ محل ان کا آمنے سامنے ہوگا، ایک جنتی اپنے محل کے اندر اپنے پلنگ کے اوپر تکیے کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوگا، اور دوسرا اپنے محل میں اپنے پلنگ میں اپنے تکیے کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوگا، لیکن متقابلین، آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ جس طرح آج کل دنیا میں ایک انسان یہاں پر بیٹھا ہے، دوسرا انسان دوسرے ملک میں بیٹھا ہے، وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہے، وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ جنت کے اندر بھی ایسے ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متکئین علیہا متقابلین، وہ آمنے سامنے ہوں گے، ایک دوسرے کا منظر جو ہے وہ دیکھ بھی سکیں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں آج دنیا کے اندر کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، بادشاہ کے نوکر چاکر ہوتے ہیں کام کاج کرنے کے لیے، لیکن یہ دنیا کا اصول ہے، دنیا کا چاہے جتنا مرضی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو جائے، اس بادشاہ کے غلام، اس کے کام کرنے والے لو درجے کے لوگ، کم درجے کے لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہیں دنیا کے اندر جن کو حقیر سمجھا جاتا ہے، غلام قسم کے، جن کے رنگ سیاہ ہوں، جن کی شکل و صورت اچھی نہ ہو، وہ بادشاہ کے غلام ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں ایسا نہیں ہوگا، ہم جنت میں تمہیں غلام دیں گے، لیکن وہ غلام کیسے ہوں گے؟ یطوف علیہم ولدان مخلدون، وہ جنت کے بچے ہوں گے جو جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غلمان لہم کأنہم لؤلؤ منثور، غلمان اللہم کأنہم لؤلؤ مکنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں وہ جنت کے اندر بچے ہوں گے، کیسے؟ سیاہ رنگ کے، بدصورت نہیں، لؤلؤ چمکتے ہوئے موتی، مکنون رکھے ہوئے، جس طرح چمکدار رکھے ہوئے موتی ہوتے ہیں ایسے وہ بچے ہوں گے۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس قدر چمک رہے ہوں گے جب تم ان کو دیکھو گے، ان بچوں کو جو خدمت کرنے والے ہیں، جو تمہارے اشارے پر تمہاری ہر کام کرنے والے ہوں گے، وہ بچے اتنے خوبصورت ہوں گے جس طرح موتی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح وہ تمہارے سامنے جو ہے وہ چل پھر رہے ہوں گے۔ ہاں محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ، وہاں ہم نے پیالے رکھے ہیں، وہاں ہم نے جام رکھے ہیں، کیسے پیالے ہوں گے؟ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں وہاں پر چاندی کے برتن تمہارے ارد گرد جو ہے وہ گھوم رہے ہوں گے۔ وَكَوَائِبَ كَانَتْ قَوَارِيرَ، وہ چاندی نہیں، چاندی شیشے کے، اور شیشہ آگے جو ہے من فضة جو ہے وہ چاندی کا ہوگا۔ ہاں چاندی کے شیشے کے برتن جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے سامنے گھوم رہے ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور ان کے اندر بہتی ہوئی شراب ہوگی، شراب بھی کیسی؟ شراباً طہورا، میٹھی شراب ہوگی، پاکیزہ شراب ہوگی۔ ہاں آج ہم دنیا میں مہمان آ جائے، اس مہمان سے پوچھتے ہیں بھی ٹھنڈا چاہیے یا گرم چاہیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کے اندر میں نے دونوں بندوبست کر دیے ہیں۔ یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کے اندر ٹھنڈا بھی چلے گا، کافور کہتے ہیں ٹھنڈی شراب کو، اور زنجبیل بھی چلے گا، اور زنجبیل کہتے ہیں گرم شراب کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے گرم بھی رکھ دی ہے اور ٹھنڈی بھی رکھ دی ہے، اور پھر وہ شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی، پینے سے بندہ جو ہے وہ بہک جائے، عقل کے اندر فطور آ جائے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یصدعون عنها ولا ينزفون، نہ ہی عقل پر پردہ آئے گا اور نہ ہی دماغ کے اندر فطور آئے گا، وہ میٹھی شراب ہوگی۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اکیلا پینا ہی نہیں ہے، وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سے میوے، کون کون سے؟ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، جو تم پسند کرو گے،
پسند تمہاری دینا ہمارا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پسند تم کرتے جاؤ، دیتے تم کو ہم جائیں گے۔ ہم محترم بھائیوں، وفاکہۃ مما یتخیرون، وہاں ملیں گے ولحم طیر مما یشتہون، صرف میوے ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میوے میں کھلا کر بس نہیں کرے گا، ولحم طیر، گوشت بھی اللہ تعالیٰ کھلائے گا، اور کس کا؟ پرندوں کا، اور پرندے بھی کون سے؟ مما یشتہون، وہ پرندے جو تم چاہو گے، جس پرندے کا تمہیں نام آتا ہے بولتے جاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں دیتے جائیں گے۔ اور پھر صرف وہاں پر کھانا یا پینا ہی نہیں ہے کہ آدمی نے کھا لیا پی لیا، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں مزید جو ہے وہ نعمتیں دیں گے۔ اے اللہ، اور کون سی نعمتیں؟ وحور عین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے وہاں پر حوریں بنا کر رکھی ہیں۔ اے اللہ، وہ حوریں کیسی ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کامثال اللؤلؤ المکنون، وہ حوریں بھی موتیوں کی طرح چمکدار ہوں گی، چمک رہی ہوں گی، جو اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہیں دیں گے۔ وکواعب اترابا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ حوریں ہوں گی تمہاری ہم عمر ہوں گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جنت کے اندر ایک ہاتھ کے برابر یا ایک کوڑا رکھنے کے برابر جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا کتنی رنگین ہے، لیکن جنت کے صرف ایک ہاتھ کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، جنت کے اندر جو حور ہے وہ حور، وہ اگر زمین کے اوپر جھانک دے تو زمین و آسمان کے درمیان روشنی ہو جائے، زمین و آسمان چمک جائے، اس کی جھلک سے پوری دنیا میں روشنی ہو جائے، وہ اس قدر چمکنے والی ہوگی۔ ہاں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس حور کی اوڑھنی، اس کا دوپٹہ، فرمایا نبی علیہ السلام نے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ہاں، نبی علیہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وحور عین، ہم تمہیں حوریں دیں گے، اور اس کے ساتھ کامثال اللؤلؤ المکنون، جو چاندی کی طرح، موتیوں کی طرح چمک رہی ہوں گی، جزاء بما كانوا يعملون، یہ تمہارے نیک اعمال کا بدلہ ہوگا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے اندر تم نے بڑا شور سن لیا، شہروں کے اندر رہتے تھے، گاڑیوں کا شور، وہ شور، وہ شور، لیکن جنت کے اندر وہاں کسی قسم کا کوئی شور نہیں ہوگا، الا قیلا سلاما سلاما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پر صرف سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دائیں جانب والے ہیں ان کو ہم مزید نعمتیں دیں گے۔ اے اللہ، مزید نعمتیں کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی صدر مخضود، ہم ان کو بیری دیں گے، بیری کے درخت دیں گے، مخضود، بغیر کانٹوں کے، پھل ملیں گے بغیر کانٹوں کے۔ آج دنیا کے اندر تو محاورہ استعمال ہوتا ہے نا، پھول تک پہنچنے کے لیے کانٹوں سے گزرنا پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کے اندر یہ محاورہ نہیں ہوگا، جنت کے اندر پھول ملیں گے، پھل ملیں گے بغیر کانٹوں کے، کانٹوں پر سے گزرنا نہیں پڑے گا۔ وطلح منضود، وہاں پر کیلے ہوں گے تہ بتہ لگے ہوئے، وظل ممدود، اور اس کے لمبے لمبے سائے ہوں گے، وماء مسکوب، اور رواں دواں پانی ہوگا، وفاکہۃ کثیرہ، اور اس کے علاوہ ایسے میوے، حدیث کے الفاظ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جنت کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں، یہ تو چند ایک نعمتیں ہم نے تم کو گنائی ہیں صرف تمہاری توجہ کرنے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفاکہۃ کثیرہ، جنت کے اندر اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی کے دل میں اس کا آج تک تصور ہی نہیں آیا۔ تصور آئے بھی کیسے؟ انسان کی سوچ جو ہے وہ دنیا تک محدود ہے، دنیا کے اندر انسان جو دیکھتا ہے اسی چیز کی انسان طلب کر سکتا ہے، لیکن جنت کی تو ایک بلش جگہ جو ہے وہ دنیا میں مافیہ سے بہتر ہوگی، اس لیے وہ کچھ جنت میں ہوگا جس کا دل کے اندر تصور بھی نہیں آیا۔ ہاں، وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اتنی ساری نعمتیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، ولا ممنوعہ، اور نہ ہی وہاں پر دکانوں کے شٹر جو ہے وہ بند ہو جائیں گے، دکاندار کہیں گے اب چلے جاؤ، صبح ہونا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا ممنوعہ، تمہیں وہاں سے روکا نہیں جائے گا، وہ پھل، وہ چیزیں تمہیں ہر وقت ہر لمحے ملیں گی، وفروش مرفوعہ، اور بلند و بالا جو ہے وہ تمہارے تخت ہوں گے۔ انا انشأناہن انشاء، تم سوچ رہے ہوگے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سوچ رہے ہوگے کہ دنیا کے اندر جنت میں تو ہمیں حوریں مل جائیں گی، جو دنیا میں ہماری بیویاں ہیں ان کا کیا بنے گا، وہ کہاں پہ جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انشأناہن انشاء، ہم ان کو دوبارہ نئے سرے سے بنائیں گے۔
اللہ نئے سرے سے بنائیں گے، سمجھ نہیں آئی نئے سرے سے کیسے بنے گی؟ فجعلناہن ابکارا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو نئی نویلی دلہن بنا دیں گے، ہم ان کو کنواریاں بنا دیں گے، عرباً اترابا، جو تمہاری ہم عمر ہم پلہ جو ہے وہ ہوں گی، لاصحاب الیمین، یہ دائیں جانب والوں کی نعمتیں ہوں گی۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو جنت میں اللہ رب العزت جو ہے وہ جنتی لوگوں کو دیں گے۔ ہاں محترم بھائیو، یہ ساری نعمتوں والی جنت ہے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں جنتی لوگوں کو جنت میں دینے کے بعد جنت سے پوچھیں گے، جنتیوں کو مخاطب کریں گے، اے جنتیوں، جنتی کہیں گے لبیک ربنا، اے رب ہم حاضر ہیں، بتلا بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل رضیتم الا اعطیکم افضل من ذلک، اور جنتیوں بتلاؤ کیا میں نے تم کو راضی کر دیا، کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں اللہ ہم راضی، ہم کانوں تک راضی ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنتیوں کیا اب میں تمہیں اس سے بڑھ کر اور نعمت نہ دوں؟ جنتی حیران ہو جائیں گے، اے اللہ ہمیں تو وہ نعمتیں مل گئی ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اے اللہ اب اور بڑی کون سی نعمت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں نعمت ہے۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہے اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں کو ایک میدان میں جمع کریں گے اور سب سے بڑی جو جنت کی نعمت ہوگی وہ اللہ کے چہرے کا دیدار ہوگا، جو اللہ رب العزت وہاں جنت کے اندر جنتی لوگوں کو کروائیں گے۔ یہ اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، جنت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ آخری آدمی کو جنت دنیا کے 10 گنا بڑی ملے گی۔ ہم محترم بھائیوں، اگر دنیا کے اندر ہمیں یہ بات کہہ دی جائے کہ ہمیں 10 مرلے کا پلاٹ ملنے والا ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم ایک دن میں 20 چکر جو ہے وہ دفاتر کے لگائیں گے، حکومت کے جو دفاتر ہیں اس کے ایک دن میں 20 چکر لگائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں اتنی بڑی جنت دے رہے ہیں، اتنی بڑی جنت دے رہے ہیں، اور ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ ہم 20 چکر نہیں کہتے اور پھر دھکے نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں جو گھر کے پاس مسجد ہے اس مسجد کے صرف 5 چکر لگا لو، ہم تمہیں یہ جنت جو ہے وہ عطا کریں گے۔ محترم بھائی اور رب تعالیٰ نے اتنی بڑی جنت بنائی ہے، کس لیے بنائی ہے؟ ہمارے لیے بنائی ہے، اور اس کے لیے ایک دن میں 5 چکر جو ہے وہ لگانا ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے جنت کے لباس کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحلون فیہا من اساور من ذہب، ہم سونے کے کنگن پہنائیں گے۔ دنیا کے اندر سونا منع ہے لیکن وہاں پر ملے گا، ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، وہاں ریشم کے لباس ہوں گے۔ دنیا میں ریشم منع ہے لیکن جنت کے اندر ریشم کے لباس ہوں گے۔ سندس کہتے ہیں بریک ریشم کو، بریک، اور استبرق کہتے ہیں موٹی ریشم کو، وہاں موٹی ریشم بھی ہوگی اور بریک بھی ہوگی۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ وہاں پر ٹیک لگائے ہوں گے۔ نعم الثواب، یہ اچھا بدلہ ہے۔ اور محترم بھائیو دیکھیے دنیا میں نہیں، ہر انسان جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہی جھکنا ہے، یہ پکی بات ہے۔ ہر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے گا ضرور، لیکن خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں جھک جائیں گے، ورنہ جو دنیا میں نہیں جھکتا اس کو کل قیامت کے دن جھکنا پڑے گا۔ لیکن کل قیامت کے دن کا جھکنا، وہ قیامت کے دن عذاب دیکھ کر جھکنا، وہ انسان کے لیے تباہی ہوگی۔ محترم بھائیو، اللہ کے سامنے ہم نے جھکنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کے اندر ہی اللہ کے سامنے جھک جائیں، تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں شرمندگی کا باعث نہ بننا پڑے، اور کل قیامت کے دن ہم سرفرو ہو کر اس جنت کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔